یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات مضبوط اور محکم بنائی گئی ہے، پھر اچھی طرح کھول کر بیان کی گئی ہے، ایک حکمت والے اور سب کچھ جاننے والے کی طرف سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کے فضل کے مطابق عطا کرے گا، اور اگر تم منع موڑو گے تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ خبردار، وہ لوگ اپنے سینے موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ خبردار، جب وہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں تو وہ ہر بات جاننے والا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ دلوں کے بھید تک جاننے والا ہے۔ اور زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے، اور جہاں وہ عارضی طور پر رہتا ہے یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر تم کہو کہ تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو یہ کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر ہم ان سے عذاب کو کچھ مدت تک روک دیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ خبردار، جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی انہیں گھیر لے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر ہم اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں تو وہ یقیناً بڑا نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی راحت عطا کریں تو وہ ضرور کہے گا کہ میری تمام مشکلات دور ہو گئی۔ بے شک وہ بڑا خوش فریب اور شیخی باز ہے، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ پھر شاید تم اس وحی کی وجہ سے جو تمہیں دی جا رہی ہے اپنے دل میں تنگی محسوس کر رہے ہو کہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ کہو، اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس کی جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ بلکہ وہ تو ان چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں جنہیں وہ اپنے علم سے گھیر نہیں سکے، اور ابھی تک ان کے لیے اس کا انجام ظاہر نہیں ہوا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو تم پر ایمان لائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو تم پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تمہارا رب ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو تمہاری بات سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ اور اگر تم انہیں دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں۔
और हम ईमान वालों में शामिल हो जाएं। बल्कि वो बात इन पर जाहिर हो गई जिसे वो पहले छुपाया करते थे, और अगर उन्हें वापस भेज दिया जाए तो वो फिर वही काम करें जिनसे उन्हें रोका गया था। बेशक वो झूठे हैं और वो कहते हैं कि जिंदगी तो बस यही दुनिया की जिंदगी है और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। और अगर तुम उन्हें देखो जब वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे तो वो कहेंगे, काश हमें वापस भेज दिया जाता ताकि हम नीक अमल करते जो हम क्या करते थे। बल्कि उन पर वो बात जाहिर हो गई जिसे वो पहले छुपाते थे। और अगर उन्हें दोबारा भेजा जाता तो वो फिर वही कुछ करते जिनसे उन्हें रोका गया था। बेशक वो झूठे हैं और कहते हैं कि जिंदगी तो सिर्फ यही दुनिया की है और हम मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। अगर तुम उन्हें देखो जब वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे तो अल्लाह कहेगा, क्या ये हक नहीं है? वो कहेंगे, क्यों नहीं? हम इसकी गवाही देते हैं। तो अल्लाह फरमाएगा, बस अजाब चिखो इस वजह से कि तुम कुफ्र करते थे। यकीनन वो लोग नुकसान में पड़ गए जिन्होंने अपने रब की मुलाकात को झुठलाया, यहां तक कि जब इन पर कयामत अचानक आ जाएगी तो वो कहेंगे, हाय हमारी शामत, हमने इसमें कोताही की। और वो अपने गुनाहों का बोझ अपनी पीठों पर उठाए होंगे। खबरदार, क्या ही बड़ा बोझ है जो वो उठा रहे हैं, और दुनिया की जिंदगी महज एक खेल और दिल का बहलावा है, और यकीनन आखिरत का घर ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? बेशक हम जानते हैं कि जो कुछ ये लोग कह रहे हैं वो तुम्हें गम में डाल रहा है, लेकिन ये तुम्हें नहीं झुठला रहे, बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। और तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए गए तो उन्होंने सब्र किया इन चीजों पर जो झुठलाए जाने और तकलीफ देने की सूरत में उन पर आई, यहां तक कि हमारी मदद उनके पास आई। और अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और यकीनन तुम्हारे पास रसूलों की खबरें आ चुकी हैं। और अगर उनका मना मोड़ना तुम पर भारी है तो अगर तुम कर सको तो जमीन में कोई सरंग या आसमान में कोई सीढ़ी तलाश कर लो ताकि तुम उनके पास कोई निशानी ला सको। अगर अल्लाह चाहता तो वो सबको हिदायत पर जमा कर देता, बस तुम नादानों में से ना हो जाओ। और वही लोग ही सुनते हैं जो दिल से सुनना चाहते हैं, और मर्दों को अल्लाह ही उठाएगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। और वो कहते हैं, इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई? कह दो, अल्लाह यकीनी तौर पर निशानियां नाजिल करने पर कादिर है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते। और जमीन में कोई जानदार नहीं और ना ही कोई परिंदा जो अपने परों से उड़ता है, मगर ये सब भी तुम्हारी ही तरह की कीमतें हैं। हमने किताब में कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर सब अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया वो अंधेरे में टटोल रहे हैं। अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। कहो, बताओ तो सही, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या कयामत आ जाए तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो, बल्कि तुम इसी को पुकारोगे। फिर अगर वो चाहेगा तो इस मुसीबत को तुमसे दूर कर देगा जिसके लिए तुमने इसे पुकारा था, और तुम अपने शरीकों को भूल जाओगे जिन्हें तुम पुकारते थे। और यकीनन हमने बहुत सी उम्मतों को तुमसे पहले हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म किया और उनके पास रसूल वाज़ेह दलाइल के साथ आए, लेकिन वो ईमान लाने वाले न थे। इसी तरह हम मुजर्रम लोगों को सजा देते हैं। फिर हमने तुम्हें जमीन में उनका जानशीन बनाया ताकि देखें कि तुम कैसे अमल करते हो। और जब उनके सामने हमारी आयत वाज़ेह तौर पर पढ़ी जाती हैं तो वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि इसके अलावा कोई और कुरान ले आओ या इसमें कुछ तब्दीली कर दो। कह दो,
مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ تبدیلی کر دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں یہ نہ سناتا اور نہ ہی وہ تمہیں اس کی خبر دیتا۔ بے شک میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہو، کیا تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جنہیں وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور ان کے شریکوں سے بلند و بالا ہے، اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے۔ پھر وہ اختلاف کرنے لگے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو جو وہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ تو کہہ دو، پوشیدہ چیزیں صرف اللہ کے پاس ہیں، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔